بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہمارے ہاں جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے اور لبرل طبقہ، اس کو جب مذہبی طبقے پر کسی بھی طریقے سے موقع ملتا ہے تو اپنی دشمنی اور اپنی مخاصمت کو، اپنی نفرت کو، اپنی تعصب کو بھرپور طریقے سے ظاہر کرتا ہے، اور وہ چھوٹے سے بہانے پر وہ اندر کا جتنا اس کا بغض ہے اس کو پوری طرح باہر نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے چند دن قبل صحافی اسد طور نے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے اندر اس نے اس گفتگو اور اس بیہودہ باتوں کو انکشافات کا نام دیا ہے۔ اس میں اس نے جو زبان استعمال کی ہے وہ انتہائی بیہودہ اور قابل مذمت۔ وہ اپنی ان بیہودہ باتوں کو انکشافات کا نام دے کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے بطور صحافی مولانا کی زندگی کو مکمل جانچ پڑتال کے بعد یہ آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں۔ حالانکہ حقیقت تو کیا، اس کا جو اپنا ضمیر تھا اور اس کے منہ سے جو نکلے ہوئے الفاظ تھے وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کا جو چہرہ تھا، اس کی جو خود اعتمادی تھی، وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ جس معاملے میں آپ بات کر رہے ہیں اس معاملے میں حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ حالانکہ صحافت ایک باوقار اور سنجیدہ شعبہ ہے، لیکن اسد طور نے اس ویلاگ کے اندر اس کے وقار اور سنجیدگی کو بری طرح تار تار کر دیا تھا۔ اور اس کے انکشافات کیا تھے، اس نے جو تحقیق کی ہے، اس نے جو تفتیش کی ہے، وہ کیا تھے، اس کو بھی ذرا سنیں آپ۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ مولانا کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی، آگے آپ خود سمجھ جائیں کہ مولانا کتنے برے ہیں۔ یعنی وہ صرف اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ مولانا کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یہ اس کا انکشاف ہے۔ پھر آگے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ خود سمجھ جائیں، یعنی اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس صرف یہی معلومات ہے کہ مولانا کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے۔ باقی وہ ایک سنسی خیز اور سنسی پیدا کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ آگے آپ خود سمجھ جائیں۔ اور دوسرا اس کا انکشاف کہ مولانا طوائف کو مالی مدد فراہم کرتے ہیں اور ان طوائف کو دیتے ہیں جو خوبصورت ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو طوائف بناتی ہے، طوائف کا کام کرتی ہے، تو وہ اپنے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے ہی کرتی ہے۔ اور اس کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر وہی جملہ دہراتے ہیں کہ آگے آپ خود سمجھ جائیں کہ مولانا کیسے ہیں۔ اور مولانا کے گھر کے اندر کی گفتگو، اس پر وہ کہتے ہیں کہ مولانا کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بات کرنے کی ہمت اور طاقت بھی نہیں رکھتا، تو آگے آپ سمجھ جائیں کہ مولانا کیسے ہیں۔ اگر لوگوں کے سمجھنے پر اگر آپ چھوڑ رہے ہیں اس کو، تو یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ اگر کسی سے آپ کو اختلاف ہے، اس کا سوچ آپ کے سوچ سے مختلف ہے، تو آپ بلا جھجک اختلاف کریں، دلیل کے ساتھ اختلاف کریں، اس کا تمہیں پورا حق حاصل ہے۔ لیکن اختلاف کے نام پر آپ نفرت، تعصب اور دشمنی کو ترویج دیں، اور اختلاف کے نام پر سامنے والے کے گھر والوں اور بچیوں کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے، اس کی ان بیہودہ گفتگو کو اور بے جا الزامات کو بعض سنجیدہ صحافیوں نے مذمت کرنے کے بجائے آگے بطور انکشاف پھیلایا ہے۔ اگر آپ یہ الزام لگاتے ہو کہ ممبر پر بیٹھنے والا مولوی لوگوں پر فتویٰ لگاتا ہے، تو کیا صحافت کے مسند پر بیٹھنے والا شخص اس طرح کرتا ہے کہ وہ لوگوں پر الزامات لگائے اور ان الزامات کو انکشافات کہے اور بیہودہ زبان اور غلیظ زبان استعمال کرے؟ اگر آپ کے پاس کوئی تحقیق ہے، کوئی انکشاف کی کوئی بات ہے، تو آپ اچھے انداز میں باوقار لہجے میں اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ انکشاف نہیں، بلکہ وہ آپ کی پرانی دشمنی ہے، آپ کی وہ اس کے ساتھ ایک نفرت، تعصب ہے، جس کو آپ انکشافات کا نام دے کر سامنے والے کو گالیاں دے رہے ہو۔ لہٰذا کیا ہم اسد طور کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے کردار کے بارے میں ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس پر حملہ اس وجہ سے کیا گیا کہ اس نے اس لڑکی کو چھیڑا تھا، لڑکی کے بھائیوں نے اس پر حملہ کر دیا؟ تو ظاہر ہے ہمیں اس کے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب دوسروں کو آپ یہ حق نہیں دیتے ہیں تو دوسروں کی زندگی کے بارے میں ایسے غلط اور بیہودہ گفتگو کا حق تجھے کس نے دیا ہے؟ صحافت کیا اسی چیز کا نام ہے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کو، صحافی حضرات کو چاہیے، صحافت ایک باوقار سنجیدہ شعبہ ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ہاں جگہ نہ دیں اور ایسے لوگوں کی ایسی بیہودہ گفتگو کا مذمت کریں تاکہ صحافیوں پر لوگوں کا اعتماد نہ اٹھ جائے۔